نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من حلف علی الامانہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے امانت کے اوپر قسم اٹھائی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھائی تھی تو جب وہ لینے گیا تو وہ قسم اٹھایا کہتا ہے آپ نے تو میرے پاس رکھی ہی نہیں تھی، آپ کی تو کوئی امانت میرے پاس ہے ہی نہیں۔ جب وہ قسم اٹھا لیتا تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَىٰ امْرِئٍ زَوْجَتَهُ، اور وہ شخص، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی کی بیوی کو اس کے خامند کے بارے میں ورگلاتا ہے، اس کے ایسے کچھ طریقے بتاتا ہے کہ جس سے اس کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ایسا شخص جس کی اپنی ازدواجی زندگی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور وہ اپنی جو یہ شادی شدہ زندگی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اب وہ اپنے گھر کی اصلاح تو نہیں کر سکتا، تو اب وہ کرتا کیا ہے کہ وہ خاص طور پہ ان کے جاننے والوں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں یا اپنے دوستوں میں اگر کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے، تو جا کے اس کو بڑے بڑے آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح شروع میں ہی، اگر آپ نئے گھر میں آئی ہیں تو شروع میں ہی آپ نے یہ باتیں صاف صاف ان کو بتا دینی ہیں۔ شروع میں ہی آپ نے کہہ دینا ہے بھائی میں یہ کام کروں گی، یہ نہیں کروں گی، ایسے کروں گی، ایسے نہیں کروں گی، میرے پہ آپ یہ پابندی لگا سکتے ہیں، یہ نہیں لگا سکتے۔ تو بعض معاشرے کے اندر ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ جو خواتین کو ایسے طریقے بتلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب اپنے خامدوں سے اس ٹون میں آ کے بات کرتی ہیں تو معاملات فوراً سے ہی، نئی نئی شادی ہے تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا تعلق صرف نئی شادی والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو فلاں جوڑی ہے، جو فلاں میاں بیوی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو وہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خاص طور پہ وہ بے شک کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس فلاں عورت کے پاس جاتی ہیں اور جا کہتی ہیں دیکھیں نا جی آپ کا خامن تو آپ کی فلاں ضرورت بھی نہیں پورا کر رہا، دیکھیں نا فلاں نے فلاں نئی چیز لے لی اور آپ کو ابھی تک آپ کے خامن نے نئے کپڑے نہیں لے کے دیے، آپ کو نئی انگوٹھی نہیں لے کر دی، فلاں فلاں فلاں، اچھا آپ کے پاس یہ اتنا پرانا موبائل ہے تو نیا موبائل ابھی تک آپ نے نہیں لیا۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اصل میں ان میاں بیوی کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اتفاق اور پیار اور محبت اور الفت کی جو فضا ہے اس کو وہ ختم کرنے کے لیے ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے مرد اور عورتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، جو کسی کے گھر کو برباد کرنے کے لیے خاص طور پہ اس مرد کی جو بیوی ہے اس کو ورگلاتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں تاکہ ان کا گھر برباد ہو جائے۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اگر نہیں کر رہے تو ہمیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، تو اگر کر رہے ہیں تو پھر بھی کوئی الگ سے ڈیمانڈ آ رہی ہے تو اس کو انسان دیکھیے بھائی یہ ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں آج کل کن کا زیادہ آنا جانا ہے، اور کون ہے جو میری بیوی کو اس طرح کے پوائنٹس بتا رہا ہے کہ آپ اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کریں، اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کریں، اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کریں۔ تو اس لیے جو ایک گھر ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی دونوں کے اچھے طریقے سے رہنے سے ہی وہ صحیح طرح سے چل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی ڈیمانڈ ہو، اور اگر مثال کے طور پہ بیوی کوئی ایسی ڈیمانڈ کر لیتی ہے جو خامند کی استطاعت میں نہیں ہے، یا خامند بھی اگر بیوی سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو اس بیچاری کی استطاعت میں نہیں ہے، تو ایسے گھر نہیں چلتے۔ تو مطلب کیا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں پہ کسی کے حق تلفی بھی نہ ہو، کہیں پہ کوئی زیادتی بھی نہ ہو۔ اگر ہم اس طرح اپنے گھروں کو دیکھیں گے، اپنے معاملات کو ان کے اوپر ہماری نظر ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر اور برکت کا نزول ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ کسی دوسرے کے ایجنڈے پہ آ کے اپنے گھر کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے
تو کل اس کا رزلٹ ہمیں خود بھگتنا ہوگا، کسی دوسرے کے اوپر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی اصلاح خود کیجئے، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی ضروریات کے اندر اضافہ کیجئے، اور وہ ضروریات کہ جو ایسا ہے کہ جو ہونی چاہیے، کوئی ایسی فضول ضروریات اس کی طرف انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر اور برکت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔